قرآن میں کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ 3 جگہ پر ہے، شاید کے ساتھ 11 جگہ پر ہے. یہ میں سنا بھی سکتا ہوں اس وقت، لیکن پھر بات کہیں اور نکل جائے گی. کامیابی کا ذکر یقین کے ساتھ، یہ کام کر لو یقیناً کامیاب ہو، وہ 3 جگہ ہے. سورہ شمس، سورہ اعلیٰ، سورہ مومنون. ایک یہ کہ جس نے اپنا نفس پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. سورہ مومنون میں کہا قد افلح المومنون، یقیناً جو ایمان لے کر آیا وہ کامیاب ہوا. ہر ایمان لانے والا نہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب نماز پڑھتا ہے تو توجہ سے نماز پڑھتا ہے، وہ نماز پڑھنے والا کامیاب ہو گیا. اور آگے صفتیں بیان کی گئی، پھر اس کو میں نے پہلی مجلس میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکس بھی کیا. تو یہ کامیاب ہو گیا. قرآن میں بعض جگہوں پر کامیابی کا ذکر ہے شاید کے ساتھ. یہ کام کر لو شاید کامیاب ہو جاؤ، شاید. اس میں سے ایک سورہ جمعہ ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. شاید تم کامیاب ہو جاؤ اگر تم نماز پڑھ لو اور زمین میں پھیل جاؤ، روزگار کماؤ، تو شاید کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن اگر یقینی کامیابی ہے وہ اس وقت ہے کہ جب اپنے آپ جو نفس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیے اس کو پاک رکھو. اگر یہ بات آپ تک اسٹیبلش ہو گئی تو نفس کو پاک کیسے رکھیں؟ اس کے لیے ایک ریکویسٹ ہے، آپ اہتمام کرتے ہوں گے. میں نے کچھ ٹپس کل بھی شیئر کی تھیں. اگر کر سکیں اپنے بچوں کو ساتھ میں قبرستان وزٹ کروائیں، خبروں پہ لے کے جائیں. میرے استاد تھے قوم میں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ بچے سے دنیا کی محبت نکالنا چاہتے ہیں تو بچے کو قبرستان لے کر جائیں اور اسے کہیں کہ قبروں پہ پانی ڈالے. قبروں پہ پانی ڈالنا دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیتا ہے. بہلول اکثر قبرستان بیٹھا کرتے تھے، کبھی ایسی بھی مجلس بھی سن لیا کریں. ٹھیک ہے. بہلول جی ماشاءاللہ، کیا کہنے آپ کے، نہیں بہت توجہ سے سن رہے ہیں، مجھے آپ کے چہروں سے اندازہ ہے. بہلول اکثر قبرستان بیٹھا کرتے تھے. تو ہارون رشید نے کہا کہ شہر کیوں نہیں آتے، قبرستان کیوں بیٹھتے ہو؟ کہ تم عجیب بات کرتے ہو، سارا شہر تو آہستہ آہستہ اٹھ کر یہاں پر آ رہا ہے. سارے مومنین مومنات کے لیے اللہم صلی علی کیا خوب یولی. واقعا مولا علی کے نعرے میں کیا طاقت ہے خدا کی قسم. میں اس کو آپ خود بھی محسوس کرتے ہیں، میں اس کو اپنے جذبات میں ذرا آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں. دیکھیں ہر شے کا ایک وجود لفظی ہوتا ہے، ایک وجود حقیقی ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، سادہ الفاظ میں، ورنہ تو 4 قسم کے وجود منطق میں، اس پہ میں نہیں جا رہا. اب یہ کہہ رہا ہے ایک وجود لفظی، ایک وجود حقیقی. پانی اس کا وجود حقیقی ہے، یہ پانی ہے سامنے. اس کا ایک وجود لفظی ہے، میں نے کہا پانی. یہ وجود لفظی بدلتا رہتا ہے، کہیں پر آپ، کہیں پر ماں، کہیں پر واٹر، کہیں پر پانی. کیونکہ زبان اس وجود لفظی کا کام ہے کہ اس کو منتقل کر دے، اس پیغام کو آپ تک. پانی چاہیے، ٹھیک ہے. مثلا پانی پانی کہتے رہے تو پیاس بجھے گی، پانی پینا پڑے گا. لیکن علی کا وجود لفظی جو ہے نا، پتہ نہیں میری بات پہنچ گئی آپ تک؟ ہائے ہائے یا علی. ہر شے میں تاثیر وجود حقیقی میں، لفظی میں نہیں. زندگی بھر پانی پانی کہتا رہا ہوں پیاس نہیں بجھے گی، ہاں، لیکن وجود مبارک علی ابن ابی طالب وہ ہے. وجود لفظی کی تاثیر وہ ہے. آپ کہیں یا علی، ہمت ملتی ہے. بلکہ ہمت سے بڑھ کر میں پانی کہوں تو نہ میری پیاس بجھے گی نہ آپ کی پیاس بجھے گی. لیکن آپ یا علی کہیں گے تو آپ کی تھکن بھی دور ہوگی اور میری تھکن بھی دور ہوگی. اللہم صلی علی یا علی. اس لیے علی مولود کعبہ ہے نا. یا علی مثلو کا مثل الکعبہ. اے علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. کچھ چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے. باپ کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے. آج ایک والد کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں والدین کے لیے. جوانوں، آپ
کہیں کہ میں نے اپنے بابا کی ڈیوٹی میں نے پوری کر دی ہے، ضروری نہیں خالی ڈیوٹی پوری کر دیں آپ، ہاں ان کو بھی کوئی ساتھ بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا وبالوالدین انفاقا، والدین کو خرچہ دو، وبالوالدین احسانا، کبھی ان کو خرچہ نہیں چاہیے، ان کو آپ کا ساتھ چاہیے، وقت چاہیے، ساتھ بیٹھے ان کے. وبالوالدین احسانا، نیکی کرو، خرچے کی بات نہیں خالی، ہاں اس میں انفاق بھی شامل ہے. تو والدین کو دیکھنا عبادت ہے. علماء یہاں پر بعمل تشریف فرمائے، عالم بعمل کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. اس خاطر ہے کہ جیسے حفظ بھی یہ تاکید ہے کہ قرآن کھول کے پڑھے، پڑھنے کا الگ ثواب، دیکھنے کا الگ ثواب. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، یہ انہوں نے فرمایا. یہ علی اس لیے کہ جب وہ تشریف لائے حضور مکرم کی عیادت پر، ہاں اپنی دختر کے ہاں، تو مولا علی موجود تھے، حضور مکرم علیل تھے، تو عیادت کرتے تھے رسول اللہ کی، دیکھتے تھے مولا علی کو. تو بیٹی نے ان کی پوچھا کہ آپ عیادت کرنے آئے ہیں رسول اللہ کی، آپ علی کو کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہا آپ نے کیا نہیں سنا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، میں دو عبادتیں ایک ساتھ کر رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے، مصطفیٰ کی عیادت بھی کر رہا ہوں اور مرتضیٰ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، تو میں دو عبادتیں ایک ساتھ کر رہا ہوں. تو اس وقت یاد رکھیے گا، اس وقت فرمایا خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا کہ بابا آپ نے اگر یہ سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو میں نے یہ بھی سنا ہے رسول اللہ سے کہ ذکر علی عبادہ، ذکر کرنا بھی عبادت ہے. میں ایک منزل پر آ گیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے گا. ذکر کرنا بھی عبادت ہے، میں نے سنا ہے رسول اللہ سے کہ انہوں نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرو تو عبادت ہے. حضور مکرم دراز تھے، وہ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا آپ نے بھی صحیح کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور آپ نے بھی صحیح کہا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور مجھ سے بھی سن لیجیے حب علی عبادہ، دل میں محبت رکھنا بھی عبادت ہے. یا علی لاکھ دشمن بھی ہو خدا کی قسم علی بولے تو پیار آتا ہے. علی کیا ہی کہنے، بزرگوں کے کیا کہنے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ سوا لاکھ بھی اشارہ ہے غدیر کی طرف. سوا لاکھ صحابیوں کا مجمع تھا نا، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورج نے چاند کو بلند کیا. میں سوچتا ہوں کہ جب سوا لاکھ اصحاب کرام کے مجمع میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو بلند کیا ہوگا، تو وہ علی جو پہلے ہی علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا. نہیں، محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، ہاں اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. ہو کس کے تصور میں بلندی کا تصور، اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. یا علی. ذرا سن لیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو میرے عزیزوں، بہلول کیا کرتے تھے؟ قبرستان میں بیٹھتے تھے اپنے تزکیہ نفس کے لیے. ایک ایکٹیویٹی ہم نے مدرسے میں رکھی تھی، اپنے یہاں سنڈے اسکول ہے ہمارے یہاں میلبرن میں، اور یہ فقیر کو ایک سعادت حاصل ہے کہ تقریباً 400 بچے ہیں اس میں. تو ہم کبھی کبھار ہم نے ایئرلی ایک ایکٹیویٹی رکھی ہے کہ ہم بچوں کو سرٹن کلاس ایج مطلب گریڈ 6 سے ابو ان کو لے کے جاتے ہیں قبرستان.
کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے کہتے ہیں پہلی دفعہ ہے زندگی میں, ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہاں, ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ جب میت آتی ہے تو اس میت کا کیا احترام ہے. ہاں, میت یہ نہیں کہ جہاں کہیں بھی اٹھا کے رکھ دی, اس کو کیسے منزل دینی ہے, 3 منزلیں کروانی ہے تاکہ وہ قبرستان سے آشنا ہو جائے. ہاں, ادب احترام سے اس کو اتارنا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ نے انسان چھوڑ دیا, میت احترام رکھا ہے. میت کا, مسلمان کی میت احترام ہے اس کا. ہاں, تو ان کو ہم لے کے جاتے ہیں. پھر میں ان کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی دیتا ہوں. وہ یہ کہ آئیڈیاز شیئر کرنے ہی سے انسان سیکھتا ہے. تو میں نے کہا آپ سے عرض کر دوں, میں ان کو ایکٹیویٹی دیتا ہوں. میں کہتا ہوں بیٹا آپ نے کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, آپ جائیے, یہاں بہت ساری خبریں ہیں, ان پر ان کی ایجز بھی لکھی ہوئی. یہ دیکھیے کہ سب سے چھوٹی ایج والی خبر آپ کو کون سی نظر آتی ہے. آپ دیکھیے, آپ کو ہو سکتا ہے کوئی 20 سال کی ایج کا نظر آئے, کوئی 15 سال کا فرض کیجیے یا 25 سال کا نظر آئے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے سب سے چھوٹی, وہ آپ کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور سوچیں کہ اس ایج میں بھی کوئی مر سکتا ہے. ناٹ نیسسریلی کہ 70 کا ہو, 80 کا ہو, 90 کا ہو, تب نا, اس ایج میں بھی پاسبلٹی ہے. تو آپ اپنے دل میں رکھیں اس کو. ہاں, کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ 1000 لیکچرز دیجئے, وہ بات الگ ہے. ایک دفعہ جب خود دیکھتا ہے نا تو کہتا ہے ہاں یہ امکان ہے, لوگ گزر جاتے ہیں. ہاں, ایک ریفلیکشن ہے. تو آپ لے کے آپ خود بھی جائیے قبرستان, آپ جائیں گے دیکھیں گے, خود انسان اپنے وجود میں احساس کرے ان میں سے کوئی اپنے زمانے کا بادشاہ رہا ہے, کوئی بڑا آدمی رہا ہے, کوئی کیا رہا ہے. بہلول سے جب کہا نا ہارون رشید نے کہ تم کیوں نہیں آتے, شہر کا سارا شہر اٹھ کے یہاں پر آ رہا ہے. پھر آپ بہلول نے جانتے کیا کہا کتنے اچھے لوگ ہیں, ایک ساتھ ہیں لیکن نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے. ہاں, ایصال ثواب پر مجلس ہے تو میں گزارش کر رہا ہوں یہ, ہاں, کہ نہ کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے, نہ کوئی کسی پہ تہمت لگاتا ہے. ہر ایک اپنی اپنی قبر میں ہے, ہر ایک کو اپنی پڑی ہے.